موت کے بعد کوئی زندگی ہے بھی کہ نہیں, اور ہے تو کیسی ہے؟ بٹ برو سائنس تو یہ کہتی ہے نا کہ موت کے بعد کوئی زندگی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ سوال سائنس کی ڈومین سے بالکل باہر ہے, کیونکہ سائنس نہ تو آفٹر لائف کے کانسیپٹ کو پروف کرتی ہے اور نہ ہی ڈینائی. تو کوئی بندہ سائنس کا نام لے کر آفٹر لائف کے کانسیپٹ کو جھٹلائے تو دیٹ از ویری نان سائنٹیفک. ہے کیا مطلب؟ آئی ڈونٹ گیٹ یو برو. نہ ہی ہمارے پاس ایسی کوئی آنکھیں یا کان ہیں جو موت کے بعد کی زندگی کا احوال سنا سکیں, اور نہ ہی اس ٹیکنالوجیکل ورلڈ کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول ہے جو ہمیں اس کی ڈیٹیلز دے سکے. اور اگر مردہ قبر سے نکل کر اپنی کہانیاں سنانے لگ جائے تو میں تو پہلی فرصت میں بھاگ جاؤں گا. لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا, کیونکہ سائنس اس سوال کا جواب دے یا نہ دے, اس سوال کا میری پریکٹیکل لائف سے کافی گہرا تعلق ہے. بیکاز مائی ایکشن ڈیپینڈز انٹائرلی اپون مائی بلیف کہ آیا کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے بھی کہ نہیں. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. چلو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سے 3 people are trying to shift abroad. پہلا وہ بندہ ہے جس کو پتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی کرے اس کا باہر جانے کی بات کی زندگی پر کافی گہرا اثر ہے. یعنی وہ ایسے سارے کاموں سے بچے گا جس سے اس کے کرمنل ریکارڈ بنے, وہ اپنی ریلیونٹ ڈگری بھی لے گا, اور وہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی مینٹین کرے گا تاکہ اس کے لیے نیکسٹ ڈیسٹینیشن پر کوئی پریشانی نہ ہو. دوسرے بندے کو یہ لگتا ہے کہ میں یہاں جو مرضی کر لوں اس کا تعلق میری باہر جانے والی زندگی سے ہے ہی نہیں, تو پھر میرے یہاں 4 پرچے ہی کیوں نہ کٹے ہوں, میرے پاس ریلیونٹ ڈگری ہو یا نہ ہو, مجھے ٹی بی ہو یا کووڈ ہو, اس کا اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور تیسرا بندہ تھوڑا ڈاؤٹ فل ہے کہ ان سب چیزوں کا اس پر کوئی ایفیکٹ پڑے گا بھی یا نہیں. تو پریکٹیکلی ایسے کنفیوز بندے کا بھی وہی رویہ ہوگا جو دوسرے بندے کا ہے, یعنی کیئرلیس. بالکل اسی طرح اگر ہمیں آفٹر لائف پر یقین ہی نہیں ہوگا یا ہمارے ذہن میں کوئی ڈاؤٹس ہوں گے تو ہم آفٹر لائف کی تیاری ہی نہیں کریں گے. بٹ یار آخرت کے حساب کتاب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھو ضرورت تو ہے. ناؤ لیٹ می ایکسپلین. دیکھیں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ فزیکل لاس پر چلتی ہے. جیسے ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارے اندر انرجی آئے گی, ہم پودوں کو پانی دیں گے تو پودے گرو کریں گے, اور اسی طرح اگر آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جل جائے گا. اچھا یہ لاز انسان, جانور, پودے وغیرہ سب کے لیے ہیں, مگر آن ٹاپ آف دیٹ انسان کا ایک اور بھی وجود ہے جسے ہم اخلاقی وجود کہتے ہیں. اس کے اندر صحیح اور غلط کا شعور ہے, اچھائی اور برائی کی تمیز ہے, اور نیکی اور بدی کی قوت ہے. اور اس کی نیچر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نیکی کا اچھا اور برائی کا برا نتیجہ نکلے. مگر اس دنیا کے سسٹم میں ایسا ضروری نہیں کہ ہر دفعہ نیکی کا اچھا اور برائی کا برا نتیجہ ہی ملے. جیسے ضروری نہیں کہ ہر قتل کرنے والے کو سزا ملے اور ہر سچ بولنے والے کو ریوارڈ ملے, بلکہ عموماً اس کا الٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے. کرپشن کرنے والے جیتتے نظر آتے ہیں اور سچ بولنے والے عموماً ہارتے دکھتے ہیں. اچھا اس میں ایسا نہیں کہ انسان نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ایسا سسٹم بنایا جائے جہاں اچھے کاموں پر ریوارڈ ملے اور برے کاموں پر سزا ملے, لیکن اس کو 100% امپلیمنٹ کرنا ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ قتل کرنے والے کو تو سزا بھی ملتی ہے, اور اچھا کام کرنے والے کو تو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور میڈلز بھی ملتے ہیں. دیکھو قاتل کو اگر پھانسی دے بھی دیں تب بھی 100% جسٹس نہیں ہو سکتا. برو جان تو لے لی نا, اب اور کیا چاہتے ہو؟ یار دیکھو, ایک بندے کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے خاندان پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے, اس کے گھر والے کس قسم کے فائنینشیل اور ایموشنل پرابلمس کے اندر گھر جائیں گے, اور تو اور پورا خاندان اجڑ جائے گا. تو اس سب کی سزا ایک پھانسی سے کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ قاتل ایک ماس لیول مرڈر ہو, یا لیٹس سے ایک ایسا انفلوئنشل بندہ ہو جس کے بولنے پر ملک کے ملک تباہ ہو جائے اور جس کی تباہی کا سلسلہ نسل در نسل چلتا جائے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو ایک بار پھانسی چڑھا کر انصاف کا تقاضا پورا ہو جائے؟ اس کو تو جتنی بھی دردناک سزائیں دے دیں ان سنگین جرائم کا بدلہ ممکن ہی نہیں. دوسری طرف ایک بہت ہی نیک بندہ یا نیک لوگوں کی جماعت ہو جنہوں نے بہت سے لوگوں کو انفلوئنس کیا اور بہت سے لوگوں کے کیریکٹر پہ کام کیا, اور دنیا کئی نسلوں تک ان سے فیضیاب ہوتی رہی. کیا یہ پاسبل ہے کہ ان کو ان کے نیک اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں مل سکے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو بھائی اس دنیا میں تو ایبسلیوٹ جسٹس ممکن ہی نہیں. اس کے لیے تو دوسرا نظام عالم ہی ہونا چاہیے جہاں انسان نے اچھا یا برا جو کچھ بھی کیا ہو اسے اس کا پورا بدلہ انصاف کے ساتھ دیا جا سکے, جس میں زندگی محدود نہ ہو بلکہ غیر محدود ہو, جس میں وہ تمام اخلاقی نتائج جو اس دنیا میں مرتب ہونے سے رہ گئے ہوں یا الٹے مرتب ہوئے ہوں اپنی صحیح صورت میں پوری طرح مرتب ہو سکیں, جہاں سونے اور چاندی کے بجائے نیکی اور سچائی میں وزن اور قیمت ہو, جہاں آگ صرف اس چیز کو جلائے جو اخلاقاً جلنے کی مستحق ہو, جہاں عیش اس کو ملے جو نیک ہو اور مصیبت صرف اس کے حصے میں آئے جو بد ہو. عقل چاہتی ہے اور فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایسا نظام عالم ضرور ہونا چاہیے.
ہاں برو ہونا تو چاہیے, بٹ لائک ایسا نظام عالم ہوگا بھی یا نہیں؟ اچھا یہ لاجیکل آرگیومنٹس ہمیں یہ تو قائل کر دیتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اس کے لیے قرآن ہماری مدد کرتا ہے کہ جو چیز تمہاری عقل اور تمہاری فطرت مطالبہ کرتی ہے وہ چیز ایکچولی ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ موجودہ نظام عالم جن فزیکل لاز پر بنایا گیا ہے ایک وقت میں توڑ ڈالا جائے گا. اس کے بعد ایک دوسرا نظام عالم بنے گا جس میں زمین و آسمان اور تمام تر چیزیں ایک ڈفرینٹ ڈائنامکس پر ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ تمام جنریشنز کو جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں آئی تھیں دوبارہ پیدا کرے گا. ان سب کو اپنے سامنے جمع کر کے ایک ایک شخص کا یعنی پوری انسانیت کا ریکارڈ بغیر کسی غلطی کے پیش کیا جائے گا. ہر شخص کے ایک ایک عمل کا جتنا رد عمل دنیا میں ہوا ہے اس کی پوری روداد موجود ہوگی. وہ تمام نسلیں گواہوں کے کٹہروں میں حاضر ہوں گی جو اس رد عمل سے متاثر ہوئی. خود انسان کے ہاتھ, پاؤں, آنکھ, کان اور تمام اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس نے ان سے کس طرح کام لیا. پھر اس روداد پر وہ سب سے بڑا حاکم پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا کہ کون کتنے انعام کا مستحق ہے اور کون کتنی سزا کا. انسان کی جن نیکیوں کے اثرات دنیا میں ہزاروں برس تک چلتے رہے ہیں وہاں وہ ان نیکیوں کا بھرپور صلہ وصول کر سکے گا بغیر اس کے کہ موت, بیماری اور بڑھاپا اس کے عیش کا سلسلہ توڑ سکے. اور اسی طرح انسانوں کی برائیوں کے اثرات دنیا میں ہزارہ برس تک اور بے شمار لوگوں تک پھیلتے رہے ہیں وہ اس کی پوری سزا بھگتے گا بغیر اس کے کہ موت اور بے ہوشی آ کر اسے اس کی سزا سے بچا سکے. اب جو لوگ دوسرے نظام عالم کو ناممکن سمجھتے ہیں ان پر ترس ہی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر موجودہ نظام زندگی کا موجودہ نظام قدرت کے ساتھ ہونا ممکن ہے تو آخر ایک دوسرا نظام عالم دوسرے قوانین کے ساتھ وجود میں ہونا کیوں ممکن نہیں؟ البتہ یہ بات کہ واقعی ایسا ضرور ہوگا تو اس بات کا یقین نہ تو دلیل سے ہو سکتا ہے نہ ہی علمی ثبوت سے. اس کے لیے تو ایمان بالغیب ہی کی ضرورت ہے.